السلام علیکم سامعین و ناظرین، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش سچی کہانیاں۔ معزز حاضرین و سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اسکندر مرزا نے نیا اقتدار سنبھالا تھا۔ ان دنوں میری تعیناتی لائل پور موجودہ فیصل آباد کی شہری حدود کے ایک تھانے میں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ ہفتے کا دن تھا۔ میں معمول کے مطابق تھانے میں بیٹھا روزمرہ کے کام نمٹا رہا تھا کہ چند افراد کسی نوجوان کے قتل کی رپورٹ درج کرانے میرے کمرے میں آ گئے۔ ان میں ایک شخص کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ وہ خاصا خستہ حال اور درماندہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ 19-20 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ باقی دو افراد درمیانی عمر کے تھے۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی بوڑھے شخص نے رونا شروع کر دیا۔ تھانے دار صاحب، میرے جوان بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ میرا دایاں بازو تھا، میرے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ میں تو جیتے جی مر گیا۔ کس نے قتل کر دیا تمہارے بیٹے کو؟ میں نے معتدل لہجے میں پوچھا۔ پھر کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ اور تسلی سے ساری بات بتاؤ۔ جناب، ادھر گھر میں میرے بھائی کی لاش رکھی ہے۔ بوڑھے کے ساتھ آنے والے نوجوان نے کہا، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور قانونی کارروائی کریں۔ میں نے کہا، حوصلہ رکھو نوجوان۔ پھر بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کدھر ہے تمہارا گھر؟ ادھر گھنٹہ گھر کے پاس۔ میں نے ایسے ہی شہباز خان اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ان 4 افراد کے ساتھ جائے واردات پر پہنچ گیا۔ مقتول کا نام طفیل احمد تھا اور وہ بڑے شخص کبیر علی کا بیٹا تھا۔ طفیل احمد کے چھوٹے بھائی کا نام حبیب احمد تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو اپنے باپ کے ساتھ تھانے میں آیا تھا۔ باقی دونوں افراد محلے دار تھے جو عذرائے ہمدردی ان کے ساتھ تھے۔ طفیل احمد کی لاش مکان کی چھت پر پڑی تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ وہ کسرتی بدن کا مالک ایک گبرو جوان تھا۔ قد بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھا، 6 فٹ سے نکلتا ہوا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں بڑی بھری لگ رہی تھی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے خد و خال سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک خوبرو جوان تھا، مگر اس وقت اس کی ساری خوبصورتی اور رعنائی موت کی اندھیری گود میں اپنا یقین کھو بیٹھی تھی۔ میں نے وقوع کا بغور جائزہ لیا اور پھر طفیل احمد کی لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کی موت سر میں لگنے والی شدید چوٹ سے واقع ہوئی ہوگی، یہ میرا اندازہ تھا، کیونکہ لاش کے نزدیک ایک پختہ اینٹ پڑی تھی اور طفیل احمد کے سر پر گہری چوٹ کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ سر کے زخم سے نکلنے والے خون نے مقتول کا پورا چہرہ آلودہ کر دیا تھا اور مکان کی چھت پر بھی جا بجا خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ میں نے فوری طور پر مذکورہ اینٹ کا معائنہ کیا۔ وہ عام سائز کی پختہ اینٹ تھی۔ اس کے پیٹ پر انگریزی حروف RC واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ میں نے فوری طور پر مذکورہ اینٹ کا معائنہ کیا۔ وہ عام سائز کی ایک پختہ اینٹ تھی۔ اس کے پیٹ پر انگریزی حروف RC واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ مختلف اینٹ ساز ادارے اپنے ادارے کے ٹریڈ مارک کے طور پر ایسے عروپ اینٹوں کو سانچے میں ڈھالتے وقت بنواتے ہیں۔ ان کے سانچے میں ایسا انتظام موجود ہوتا ہے۔ عارضی مارکہ کی اس اینٹ کے کونے پر خون کا ایک بڑا دھبا موجود تھا اور کچھ انسانی بال بھی چپکے ہوئے تھے۔ اگر طفیل احمد کو اسی اینٹ کی ضرب سے ہلاک کیا گیا تھا تو اس کے کونے پر چپکے ہوئے بال یقیناً مقتول طفیل احمد کے سر کے تھے۔ ایک خاص بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ اینٹ استعمال شدہ نہیں تھی۔ اس پر ریت اور سیمنٹ یا گارے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے یہ نقطہ اپنے ذہن کے ایک گوشے میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے مقتول کی جامہ تلاشی لی۔ اس کے سامنے والی جیب خالی تھی، البتہ سائڈ پیکٹ سے چند اشیاء برآمد ہوئی۔ ان میں مقبول فلمی گانوں کی کتاب، ایک عدد کنگا، عطر کی ایک شیشی، ایک رومال جس کے کونے میں ایک پھول کڑا ہوا تھا اور ایک عدد تعویذ شامل تھا۔ اس کے علاوہ ایک طے شدہ پرچہ تھا جس پر 2 نام لکھے ہوئے تھے، حسینہ بیگم، زلیخا بی بی۔ میں نے اس پرچے کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ باقی اشیاء کی فہرست ASI نے تیار کر دی تھی۔ میں نے وہ لسٹ مقتول کے بوڑھے باپ کبیر علی کے حوالے کی اور تمام چیزیں کانسٹیبل کی تحویل میں دے دی۔ اس کے بعد میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھجوا دیا۔ اب گواہوں کے بیانات اور ابتدائی پوچھ گچھ باقی تھی۔ دونوں کانسٹیبل تو لاش کے ساتھ ہی اسپتال چلے گئے تھے۔ میں اور ASI شہباز خان کبیر علی کی رہنمائی میں نیچے بیٹھک میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت بیٹھک میں ہمارے علاوہ مقتول کا چھوٹا بھائی حبیب احمد اور اس کی ماں ہاجرہ بی بی موجود تھے۔ میں نے کبیر علی کو باہر روک کر باقی افراد کو گھر کے اندرونی حصے میں بھیج دیا۔ ASI شہباز خان بھی باہر چلا گیا۔ میں نے کبیر علی سے سوال کیا، تمہیں کب پتہ چلا کہ تمہارا بیٹا قتل ہو چکا ہے؟ وہ اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے بولا، میں تو اس وقت سو رہا تھا۔ چیخو پکار کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی تھی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ مجھے جب برپا ہونے والی قیامت کا پتہ چلا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ حبیب احمد نے مجھے سنبھالا دیا ہوتا تو میں بے ہوش ہو جاتا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ پھر رونے لگا۔ میں نے پوچھا، لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ سریا نے، اس نے گلوگیر آواز میں جواب دیا۔ میری بیٹی سریا رفع حاجت کے لیے صبح چھت پر گئی تو بھائی کو خود میں لت پت دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ واضح ہے کہ پنجاب میں اس زمانے اور آج کل بھی چھوٹے محلہ میں اکثر باتھ روم چھت پر تعمیر کرواتے ہیں۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا، طفیل احمد شادی شدہ تھا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، وہ کیا کام کرتا تھا؟
برتنوں کے کارخانے میں کام کرتا تھا۔ کبیر علی نے جواب دیا، اس کارخانے میں پیتل اور ایلومینیم کے برتن تیار کیے جاتے ہیں۔ طفیل احمد وہاں ڈھلائی کا کام کرتا تھا۔ وہ عام طور پر کتنے بجے گھر آ جاتا تھا؟ شام سے پہلے وہ گھر پہنچ جاتا تھا۔ کبیر علی نے بتایا، کل بھی وہ حسب معمول گھر آیا تھا، رات کو اچھا خاصا سویا تھا اور کبیر علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پوچھا، اس کی کسی سے دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ نہ دشمنی نہ دوستی، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولا، وہ تو اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا جناب۔ صبح سے شام تک کارخانے میں کام کرتا تھا، باقی وقت وہ گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں گزارتا تھا۔ اس کا تو بس ایک ہی شوق تھا، ورزش۔ اللہ جانے کس کی نظر کھا گئی میرے جوان بچے کو، تھا بھی وہ بنا بنایا شہزادہ۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر خاموش ہو گیا تو میں نے پوچھا، طفیل احمد کون سی ورزش کرتا تھا؟ اسے تنسازی کا شوق تھا۔ کبیر علی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، وہ منہ دھیرے اٹھ کر باقاعدگی سے تنسازی کی کلب جاتا تھا۔ واپس آ کر وہ غسل کرتا، پھر ناشتہ وغیرہ کر کے کارخانے چلا جاتا تھا۔ میں نے کہا، کبیر علی، شہزوری کے جتنے بھی شعبے ہیں، مثلا تنسازی، پہلوانی، کبڈی وغیرہ، ان میں بہت جلد دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ وہاں اگر 4 بندے سجن ہوں تو ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا جناب، مگر میرے بیٹے کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ کبیر علی نے آنسوں میں ڈوبی سی آواز میں کہا، وہ بڑا بیوہ بچہ تھا، سب اس سے محبت کرتے تھے، وہ بھی بزرگوں کا بہت احترام کرتا تھا۔ میں نے کہا، کبیر علی، تمہارے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے اور یہ کام کسی دوست کا نہیں ہو سکتا، رب سونا بہتر جانتا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دلگیر لہجے میں بولا، میں کسی پر شک کر کے گناہگار نہیں ہونا چاہتا۔ مقتول کی جامع تلاشی سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھی وہ میں نے ایک کانسٹیبل کے حوالے کی تھی، مگر لاش کے ساتھ اسپتال جاتے ہوئے اس کانسٹیبل نے وہ تمام اشیاء ایسے ہی شہباز خان کی تحویل میں دے دی تھی۔ وہ طے شدہ پرچہ جس پر 2 عورتوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور جسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، اس کا اندراج سامان کی فہرست میں نہیں تھا۔ وہ دونوں میرے دل میں بہت بری طرح کھٹک رہے تھے۔ میں نے کبیر علی سے پوچھا، دیکھو کبیر علی، تمہارا جوان بیٹا قتل ہوا ہے، میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ میں تمہارے بیٹے کو واپس تو نہیں لا سکتا، البتہ اگر تم مجھ سے تعاون کرو تو میں طفیل احمد کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے قراروا کی سزا دلوانے کا کام کا تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ بولو، قانون سے تعاون کرو گے؟ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں تھانے دار صاحب۔ میں چند لمحوں تک خاموش نظروں سے دیکھتا رہا، پھر سنسنی خیز لہجے میں پوچھا، طفیل احمد کا کہیں کوئی چکر تو نہیں تھا؟ کیسا چکر جناب؟ اس نے حیرت آمیز لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے کوئی عشق وغیرہ کا چکر۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ کبیر علی کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر اسے چھپانا بھی چاہتا ہو۔ اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ کے میں نرم لہجے میں کہا، تم نے پولیس سے تعاون کا وعدہ کیا ہے کبیر علی؟ ہمارے لیے ایک معمولی اور بظاہر غیر اہم سی بات بھی بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر اپنے بیٹے کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ میں نے اب تک آپ سے کوئی بات بھی نہیں چھپائی جناب۔ اس کے لہجے میں سے بے بسی عیاں تھی۔ حسینہ بیگم کون ہے؟ میں نے کبیر علی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسنی خیز انداز میں سوال کیا۔ جی، اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے دوسرا وار کیا، زلیخا بی بی کو جانتے ہو؟ حسینہ بیگم، زلیخا بی بی، اس نے اٹک اٹک کر دہرایا۔ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو مجھ سے کسی بھلائی یا تعاون کی امید نہ رکھنا کبیر علی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مجھے یقین تھا کہ ان دونوں عورتوں کا طفیل احمد کو قتل سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ کبیر علی نے کہا، حسینہ بیگم تو ہمارے گوانڈی رحیم الدین کی بیوی کا نام ہے، زلیخا بی بی نام کی کسی عورت سے میں واقف نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ مجھے لگا وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے زلیخا بی بی کے ذکر کو موقوف کر کے حسینہ بیگم کے بارے میں پوچھا، حسینہ بیگم کیسی عورت ہے؟ ہمارے ساتھ تو بہت اچھی ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، حسینہ بیگم کے کتنے بچے ہیں؟ 2، کبیر علی نے جواب دیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا بڑا ہے، اس کا نام سلطان ہے، سلطان سے چھوٹی سلمہ ہے، سلمہ کی عمر 18-19 سال ہوگی۔ اب بات کچھ کچھ کھلتی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کبیر علی، تم نے بتایا تھا کہ مقتول غیر شادی شدہ تھا، کیا اس کی کہیں منگنی وغیرہ ہوئی تھی؟ میں نے اپنی بہن کے گھر اس کی شادی کی بات تو چلائی تھی۔ جمیلہ طفیل کے لیے نہایت ہی موزوں لڑکی تھی، مگر اس نے میری بات نہیں مانی اور اس رشتے سے صاف انکار کر دیا، ورنہ اس سال میں اس کی منگنی تو کر ہی دیتا۔ کیا وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا؟ اللہ جانے جی، وہ شکستہ لہجے میں بولا، مجھے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کبیر علی سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکے گی۔ میں نے 2-4 رسمی سوالات کے بعد اسے بیٹھک سے باہر بھیج دیا اور اس کی بیٹی سریہ کو اندر بلا لیا۔ لاش کو سب سے پہلے سریہ نے ہی دیکھا تھا۔ سریہ 14-15 سال کی ایک دھان پان لڑکی تھی۔ اس وقت وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی رونا شروع کر دے گی۔ میں تھوڑی دیر تک اسے پچکارتا رہا۔ وہ حبیب احمد سے چھوٹی تھی اور 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ سریہ سے چھوٹی ایک بہن نبیلہ بھی تھی جس کی عمر 12 سال تھی۔
सुरैया के ओसान बहाल हुए तो मैंने पूछा, सुरैया बेटी, तुम जब आज सुबह छत पर गई तो तुमने वहां क्या देखा? वो ठहर ठहर कर बताने लगी, मैं बेदार होते ही सबसे पहले बाथरूम जाती हूँ। आज भी जब मेरी आंख खुली तो मैंने हंसपे मामूल छत का रुख किया। फिर भाई तुफैल की लाश देखकर मैं चीखने लगी। तुम्हें कैसे अंदाजा हो गया कि तुफैल मर चुका है? मैंने पूछा। क्या तुमने इसे छूकर देखा था? वो बोली, मैंने अजीब से अंदाज में भाई को छत पर पड़े हुए देखा तो चौंक उठी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे तशवीश हुई तो मैं इसके करीब चली गई। इसमें भाई के सर से निकलने वाले खून पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं बौखला गई। इसके करीब छत पर खून के धब्बे पड़े थे। इसके बाद ही मैंने सीढ़ियों की जानिब दौड़ थी और नीचे आकर सबको जगा दिया था। इसने बात खत्म की तो मैंने पूछा, जब तुम बेदार होने के बाद ऊपर छत पर गई तो क्या इस वक्त घर के बाकी अफराद सो रहे थे? जी हाँ, इसने सर को इस बात में जुम्बश थी। मैं ही सबसे पहले उठती हूँ। अमूमन अजानों के साथ ही मेरी आंख खुल जाती है। अम्मा तो बूढ़ी हो गई हैं और बीमार भी रहती हैं, इसलिए घर का बेशतर काम मैं ही करती हूँ। दूसरों के जागने से पहले मैं नाश्ता वगैरह तैयार कर देती हूँ। तुमने बताया कि जब तुम छत पर पहुंची तो तुमने भाई तुफैल अहमद को अजीब से अंदाज में लेटे हुए देखा था। तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि तुम्हारा भाई तुफैल ही था, जबकि अजानों के वक्त अच्छा खासा अंधेरा होता है और तुम नींद से बेदार होने के सबब पूरी तरह होशोवास में भी नहीं थी? सुरैया ने बताया, मैंने भाई को इनके कपड़ों से पहचाना था और फिर मैंने पहले छत का बल्ब जला लिया था। इस बल्ब का बटन सीढ़ियों के पास ही है। रात में सुबह अंधेरे में अगर किसी को छत पर जाना होता है तो सीढ़ियों पर कदम रखते ही बल्ब जरूर जला लेता है। मैंने पूछा, तुमने अपने भाई की लाश को देखा और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इस वक्त तुमने छत पर कोई गैर मामूली बात महसूस की? इसने उलझन अमेज नजरों से मेरी जानिब देखा। मैंने इसकी मुश्किल हल करते हुए कहा, मेरा मतलब है तुमने वहां किसी शख्स को देखा, अपने छत पर या आसपास की किसी छत पर, किसी मर्द या औरत को, या किसी का हवेला वगैरह, या कोई और गैर मामूली बात? नहीं जनाब, मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तुमने बताया कि घर में सबसे पहले तुम बेदार होती हो। मैंने नहायत ही नर्म लहजे में दरियाफ्त किया, जरा अच्छी तरह सोचकर बताओ कि आज भी तुम ही पहले बेदार हुई थी? वो शायद मेरे सवाल को नहीं समझ पाई या कुछ और बात थी। जवाब देने से पहले इसे चलने में सोचा, फिर बोली, जाहिर है आज भी मैं ही सबसे पहले उठी थी। जब तुम ऊपर छत की तरफ जा रही थी तो क्या तुफैल अहमद अपने बिस्तर पर मौजूद था? वो बैठक में सोता है। वो जल्दी से बोली, बैठक का एक दरवाज़ा बाहर गली में खुलता है, वो देखे। इसने बैरून दरवाजे की जानिब इशारा किया। वो सुबह सुबह वर्जिश करने जाता है और मेरे उठने के बाद ही वापस घर आता है, बल्कि मैं ही इसे जगाती हूँ। एक लम्हे को रुककर इसने बताया, जब तुफैल भाई चला जाता है तो मैं बैठक के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा देती हूँ। इस तरह बाकी अफराद की नींद खराब नहीं होती। मैंने अचानक सवाल किया, तुम्हारा भाई किसी लड़की से मोहब्बत करता था? जी। इसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने जल्दी से कहा, तुम्हारे बाप ने मुझे बताया कि वो तुफैल की शादी तुम्हारी फूफी की लड़की जमीला से करना चाहता था, मगर तुफैल ने इनकार कर दिया। जाहिर है इस इनकार की कोई ना कोई वजह तो होगी। या तो वो जमीला को नापसंद करता होगा या फिर किसी और लड़की को पसंद करता होगा। जमीला बाजी तो बहुत अच्छी हैं, फिर तुफैल किसी दूसरी लड़की को चाहता होगा। वो उलझे हुए लहजे में बोली, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखो बेटी, मैंने शफकत आमेज लहजे में कहा, तुम्हारे भाई को किसी ने गहरी साजिश के तहत कत्ल किया है। मैं इस कातिल तक पहुंचना चाहता हूं और इसके लिए हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मेरे इल्म में होना चाहिए। मैं मकतूल के हर ताल्लुक, हर मामले से वाकफियत हासिल करना चाहता हूं। तुम्हारे बाप ने बताया कि तुफैल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर किसने इसे बेदर्दी से कत्ल किया? तुफैल भाई तो एक हीरा था। अब्बू ने आपको ठीक ही बताया है। वो भराई हुई आवाज़ में बोली, कोई इनका दुश्मन नहीं था। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बेटी। मैंने मोहब्बत में इस लहजे में पूछा, तुफैल अहमद को किसी लड़की को पसंद करता था? वो जिस होकर बोली, वो सलमा से शादी करना चाहते थे। कौन सलमा? मैंने सब सार किया। तुम्हारी पड़ोसन हसीना बेगम की बेटी? जी जी वही। वो सहमे हुए लहजे में बोली, फिर कहा, आप अब्बू को नहीं बताएंगे कि मैंने आपको सलमा के बारे में कुछ बताया है? वो इस चक्कर के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ मुझे और अम्मी को पता है। अब्बू को पता चल गया तो बहुत नाराज़ होंगे कि हमने इनसे बात की छुपाई। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे अब्बू से इस बात का जिक्र नहीं करूँगा। मैंने इसे दिलासा देते हुए कहा, तुम खुलकर मुझे सारी बात बताओ। सारी बात यही है जो मैंने आपको बताई है। सुरैया ने कहा, भाई तुफैल अहमद सलमा को पसंद करते थे। सलमा भी ने बहुत चाहती थी, मगर सलमा की अम्मी इस शादी अपने भांजे से करना चाहती थी। अम्मी ने हसीना बेगम को एक मरतबा टटोला था, मगर इसने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर सलमा की शादी तुफैल से नहीं करेगी। वो तो अपनी बेटी सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे ही को देगी। अपनी बात खत्म करके इसने मुल्तजाना नज़रों से मुझे देखा और फिर कहा, आपने वादा किया कि आप ये सब अब्बू को नहीं बताएंगे। मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा। मैंने कहा, फिर पूछा, क्या तुफैल और सलमा छुप छुप कर भी मिलते थे? इसके चेहरे पर पहले तो ऐसे तासुर नमूदार हुए जैसे वो मेरे सवाल का जवाब नफ़ी में देना चाहती हो।
پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور بولی، ہاں کبھی کبھی وہ چھت پر مل لیتے تھے۔ اس نے میرے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ دن میں ملتے تھے یا رات میں؟ زیادہ تر رات میں۔ میں نے سریہ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اسے باہر بھیج کر اس کی ماں ہاجرہ بی بی کو اندر بلا لیا۔ تاہم میں نے سریہ کو بھرپور تسلی دی تھی کہ میں یہ باتیں کسی اور کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ مطمئن رہے اور جاتے جاتے اس سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ فی الحال ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ اسے اپنا وعدہ پورا کرنے کا مجھے یقین دلایا تھا۔ ہاجرہ بی بی 40-45 سال کی ایک نحیف و نزار عورت تھی۔ اگرچہ اس عمر میں اکثر لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں، لیکن مسلسل بیماری نے ہاجرہ کا حال بے حال کر دیا تھا۔ وہ دکھ کی دائمہ مریضہ تھی۔ اس نے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی، البتہ سلمہ کے رشتے کے حوالے سے اس نے سریہ کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کر دی تھی۔ سریہ کی طرح اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان باتوں کا کبیر علی سے تذکرہ نہ کروں۔ اس کے وقول کبیر علی غصہ ور تھا اور ذرا ذرا بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا، حالانکہ میں نے کبیر علی کو اس سے مختلف پایا تھا۔ خیر ظاہرہ گھر والے اسے زیادہ بہتر جانتے تھے۔ میں تو صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ ایک غریب آدمی تھا جو گھنٹہ گھر چوک میں سبزی اور پھل بیچتا تھا، اور یہ کہ اس کے جوان بھلے مانس بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ واپس تھانے جانے سے پہلے میں نے کوٹھے پر جا کر دوبارہ جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ پوری گلی کی چھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ کچھ مکانوں کی چھتیں البتہ اونچی نیچی ضرور تھیں۔ مقتول طفیل احمد کے گھر کے دروازے کا رخ شمال کی جانب تھا۔ اس پوری گلی کے دروازے شمال ہی کی طرف کھلتے تھے۔ اس گلی کی پشت پر جو مکانات بنے ہوئے تھے، ان کے دروازے جنوب میں واقع گلی میں کھلتے تھے۔ دونوں گلیوں کے مکانات پیچھے سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اکثر مکانوں کی چھتوں پر پردہ لگا ہوا تھا۔ مکان کی منڈیر کو اینٹوں کی چنائی سے قد آدم اونچا کر دیا جاتا ہے تاکہ ایک چھت سے دوسری چھت پر نظر نہ جا سکے۔ چھت کے کنارے پر بنی اس سنگل اینٹ کی دیوار کو مکان کا پردہ کہا جاتا ہے۔ سلمہ کا گھر طفیل کے گھر سے مشرق میں واقع تھا۔ طفیل کی لاش چھت کے جس کونے سے ملی تھی، وہاں پر پردے کی مشرقی اور جنوبی دیواریں آپس میں ملتی تھی۔ یہی وہ کونا ہوگا جہاں یہ دونوں محبت کے متوالے اپنے اپنے چھت پر کھڑے ہو کر درمیانی دیوار کے ادھر ادھر ملا کرتے تھے۔ یہ تو ممکن تھا کہ طفیل وہ دیوار پھاند کر کبھی سلمہ کی چھت پر چلا جاتا ہوگا، لیکن اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ سلمہ اس دیوار کے اس طرف آتی ہوگی۔ ویسے عشق کی آگ میں یہ کوئی ایسا ناممکن بھی نہیں تھا۔ کیا سلمہ طفیل کی قاتلہ ہو سکتی ہے؟ میرے ذہن میں ایک فوری خیال نے سر ابھارا، مگر دوسرے لمحے میں نے اس خیال کی تردید کر دی۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا خیال پیدا ہوا، پھر طفیل کا قاتل کون ہے؟ اس سلسلے میں مختلف امکانات میرے ذہن میں روشن ہوئے۔ ممکن ہے سلمہ کا بھائی سلطان اپنی بہن سے طفیل کے تعلقات سے آگاہ ہو گیا ہو۔ اس نے کھوج لگا لیا ہو کہ وہ دونوں راتوں میں چھپ چھپ کر چھت پر ملتے ہیں، پھر موقع پا کر اسے طفیل کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ اس کام کے لیے اسے دوسری چھت پر آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ ممکن ہے طفیل بھیدیاری میں کھڑا ہو اور دیوار کی آڑ میں چھپے سلطان کو اس پر وار کرنے کا موقع مل گیا ہو۔ میں اپنے ذہن کے امکانات میں گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ اس قسم کے قتل کی وارداتوں میں مدعی جب کسی پر اپنے شک کا اظہار نہ کرے تو ہمیں اس طرح تفتیش کی گاڑی آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ پچھواڑے کے مکان سے مقتول پر حملہ کیا گیا ہو۔ بہرحال میں نے سب کچھ سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا اور چھت سے نیچے اتر آیا۔ نیچے ایسے ہی شہباز خان میرا منتظر تھا۔ ضابطے کی کارروائی نمٹانے کے بعد ہم کبیر علی کے گھر سے باہر نکل آئے۔ میں نے شہباز خان سے کہا، ذرا مقتول کے پڑوسی کو بھی چیک کر لیں۔ جی ضرور ملک صاحب، شہباز خان نے کہا اور ایک دروازے پر دستک دے دی۔ یہ طفیل کے گھر میں مغربی سمت والا مکان تھا۔ پتہ چلا وہاں ایک بے اولاد جوڑا رہتا تھا۔ نظام الدین و حلیمہ بی بی بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ انتہائی بے ضرر اور معصوم لوگ تھے۔ میرے کہنے پر ایسے ہی رحیم الدین کے دروازے کی کنڈی کھڑکا دی۔ رحیم الدین کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ اردو بازار میں اس کی کتابوں کاپیوں کی دکان تھی۔ رحیم الدین کا گھر میری تفتیش کا خصوصی ٹارگٹ تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ سر فہرست تو یہ بات تھی کہ مقتول طفیل احمد کا رحیم الدین کی بیٹی سلمہ سے جو عشق کا چکر چل رہا تھا۔ پھر مقتول کی جیب سے جو پرچہ برآمد ہوا تھا، اس میں رحیم الدین کی بیوی حسینہ بیگم کا نام لکھا ہوا تھا۔ کچھ دیگر باتیں بھی تھیں جو مناسب موقع پر بتائی جائیں گی۔ دستک کے جواب میں دروازہ ذرا سا کھلا۔ اس ادکھلے دروازے سے کسی عورت نے جھانکا، پھر دھیمی سی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میرا نام ملک صفدر ہے، میں نے بھاری آواز میں کہا۔ میں تھانہ دار ہوں اور طفیل احمد کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ ذرا رحیم الدین کو باہر بھیجیں۔ وہ عورت جو یقیناً حسینہ بیگم ہی ہوگی، اپنے دروازے پر پولیس کو دیکھ کر ذرا بھی نہ گھبرائی، تیز لہجے میں بولی، طفیل کے قتل سے ہمارا کیا تعلق؟ اور رحیم گھر میں نہیں ہے، وہ دکان پر چلا گیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے فوراً دروازے کے پٹ میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ پھر اس کے مزاج کے مطابق سخت لہجے میں کہا، بی بی اگر رحیم گھر میں نہیں ہے تو اپنے لڑکے سلطان کو باہر بھیجو۔ سلطان لاہور گیا ہوا ہے۔ وہ لاہور کب گیا؟ میں نے وہی کھڑے کھڑے پوچھا۔ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، آج صبح ہی گیا ہے۔ اس کے جواب سے مجھے جھٹکا سا لگا۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات چکرا رہے تھے۔ میں نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، سلمہ تو گھر میں ہی ہوگی، میں ذرا اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کا غضب ہے، خامخواہ شریف لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں آپ؟
हसीना बेगम ने तड़क कर कहा, घर में कोई मर्द नहीं है, आपको जो कुछ पूछना है रहीम से जाकर पूछे, और हाँ, इस हिस्से में मेरी बेटी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। इसका अंदाज था हुक्माना और बदमिजाजाना था। मैंने सख्त लहजे में कहा, रहीम से तो हम दुकान पर मिल लेंगे, मगर इस केस में तुमसे भी पूछ कुछ करना है। तुम्हारा बेटा सुल्तान और बेटी सलमा भी तफ्तीश के रगड़े में आएंगे। एक लम्हे को रुककर मैंने इजाफा किया, इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी बीबी। मैं बातों में दरवाजे की तरफ से गाफिल हो गया था। इसने मौका पाकर फायदा उठाया और खटाक से दरवाजा बंद कर दिया। मैं चाहता तो जबरदस्ती भी दरवाजा खुलवा सकता था, मगर इस वक्त मैंने ये मुनासिब नहीं समझा। वो मुझे बता चुकी थी कि इस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था। इसके बात करने से भी मुझे अंदाजा हो गया था कि वो खासी औखी औरत थी। मैं शहबाज खान के साथ वापस थाने आ गया।